رائزنگ پاکستان کے سیٹ پہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے مناہل اور لے کر آئی ہیں آپ کے لیے 3 اچھی خبریں. گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک. کیا سین ہے بھائی؟ مزے کی خبریں ہیں, میسیجز ہیں, تڑکا ہے بہت زیادہ. یہ نہ کہ ہنڈیا کم رہ جائے اور تڑکا زیادہ ہو جائے. یہ تو پھر اب دیکھ کے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اوکے. پہلی خبر کی جانب بڑھیں تو وہ ہے ایک جینیس ترین انسان کی جن کا نام زین ہے, اور انہوں نے عالمی سطح پر جا کر پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو ٹیکسس جو کہ یو ایس کی ریاست ہے, آپ کو پتہ ہے, اس میں ناسا کے تحت ہونے والا کوپرنیکس اولمپیاڈ ہوتا ہے. اس کے اندر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور بہت سے لوگ جن کو اس ایونٹ کا نہیں پتہ, وہ ایک میتھمیٹیکل ایونٹ ہوتا ہے اور اٹس اے کمپٹیشن جس کے اندر 3 کلاس کے اسٹوڈنٹ سے لے کر 12 کلاس کے اسٹوڈنٹس تک پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. یعنی وہ بچے جو میتھس میں اچھے ہوتے ہیں, میتھس میں, سائنسز میں, سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو اٹ. ٹھیک ہے. تو زین نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا, اور 22 ممالک تھے, 500 سے زائد اسٹوڈنٹس تھے جس کے اندر انہیں گولڈ میڈل ملا اور پاکستان کے نام. لیکن انہوں نے ایسا کیا کیا؟ سو مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے ایک روبکس کیوب ہوتا ہے جو کہ ایک بڑا وہ ایک مشکل ہوتا ہے, چھوٹے اسکوائرز ہوتے ہیں اور وہ رنگ میچ کرنے پڑتے ہیں. وہ کافی مشکل ہوتا ہے, اور وہ 2x2, 3x3 اور 4x4 کو انہوں نے بہت حیرت انگیز طریقے سے سالو کیا اور بہت ہی کم ٹائم میں. اور مزے کی بات یہ ہے, اگلی چیز یہ تھی کہ ایک ٹیلنٹ شو بھی ہوا تھا جس کے اندر سائنس کے مختلف شعبوں میں کی ریڈلز تھیں, وہ بھی انہوں نے سالو کیا. یعنی سائنس کی پہیلیاں تھیں. یس, سائنس جیسی انایا میرے لیے پہیلیاں لے کے آتی ہے اس طرح کی پہیلیاں تھیں, لیکن سائنس والی. یس, تو انہوں نے اس کو بھی سالو کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا اور پاکستان کا اس بیس پہ نام روشن کیا. واہ بھائی واہ زین, وی آر سو پراؤڈ آف یو, بہت مبارک ہو. اور وہ تصاویر بھی ہم دیکھ رہے تھے, بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ آپ نے پھر پاکستان کا پرچم جو ہے وہاں اسٹیج پہ آویزاں کیا. آل دا بیسٹ. اور دیکھیں نا, یہ سائنس اور میتھس والے جو یہ بچے ہیں, یہ پھر آگے چل کے جب ہم بڑی ریسرچز دیکھتے ہیں, جب ہم بڑی ایجادات یا انوویشنز دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے اسی طرح کے برینز ہوتے ہیں. اور بچے بچپن میں ایسے ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ روبکس کیوب کو سالو کرنے والے. مجھ سے ویسے آج تک نہیں ہے وہ گرین. Are you a maths person generally? Not at all. Same, I know. میرے میٹرک میں 100 میں سے 44 نمبر تھے میتھس. 44 ایسے مشکل سے پاس ہوئے. نہیں, میں 44 بڑے فخر سے بتاتا ہوں, اس لیے کہ میں تو 33 بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. یہ 11 نمبر جو ایکسٹرا آئے, یہ پتہ نہیں کیسے آ گئے تھے. میریکل تھا. ہاں میریکل تھا, اس لیے مجھے ابھی تک یاد ہے. مجھے ویسے میٹرک, ایف اے, بی اے, سب امتحانات کے تمام نمبر زبانی یاد ہیں. Oh, that's nice. یہ تو اس لیے کہ جب آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ پاس ہو جائیں. اچھا, میرا فرسٹ سیکنڈ ایئر میں یہی حال تھا, بالکل کارنر پہ جا کے پاس ہوتی تھی. لائک مجھے لگتا تھا اب تو میں گئی, لیکن اللہ میاں کوئی کرم کر آپ کا زیادہ انٹرسٹ بس بیوٹی, میک اپ, فیشن. جنرلی آئی واز مور انٹو, کیونکہ میرے بزنس سبجیکٹس تھے فرسٹ سیکنڈ ایئر میں, تو میں اس میں زیادہ بہتر تھی. لیکن میتھس اور اس میں تو میں بہت بری تھی. لائک جس میں ایک نیومیریکل آ جاتا تھا, بس میں ادھر گئی, رک گئی. او مائی گاڈ, بہت مشکل تھا, بہت زیادہ. کیا یاد کرا دیا بھئی, یہ پرانا ماضی, ایسا ماضی, مطلب تاریخ ماضی مجھے مت کوئی یاد کرائے. اگلی خبر پہ چلو. اگلی خبر کی جانب بڑھیں تو وہ مسرت کی ہے. اوکے. اور بہت اچھی بات یہ کہ ان کے جب خامد کی وفات ہوئی تھی تو ان کے گھر میں کوئی بھی کمانے والا نہیں تھا, لیکن انہوں نے اپنی بچوں کی پرورش میں ایک ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا. ان کے گھر میں وسائل نہیں تھے, تو وہ اسلام آباد میں رہتی ہیں اور وہ ٹک شاپ چلاتی ہیں اور ایک ڈھابا بھی چلاتی ہیں. جب انہوں نے ایک ڈھابا سٹارٹ کیا تھا تو ان کے پاس چیئرز تک رکھنے کے وسائل نہیں تھے, تو انہوں نے وہاں پر چٹائیاں بچھائیں. اور بہت سی خواتین کے لیے وہ ایک انسپریشن ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ اس کو ایک اسٹرینتھ کی طور پہ آپ اس سے لڑ بھی سکتے ہیں, آپ اس کا سامنا بھی کر سکتے ہیں, اور آپ ہر طرح سے آپ اس کو فیس کر سکتے ہیں. تو مسرت نے جو ایک مثال قائم کی ہے, وہ بہت سی خواتین کے لیے ہے پاکستان میں. دیکھیں مناہل, میں تو بلکہ آپ کی بات کو آگے بڑھانا اس طرح سے چاہوں گا کہ صرف خواتین ہی نہیں, مرد حضرات کے لیے بھی ان کا ڈھابا یا ان کا یہ جو ان کے ٹک شاپ جو ہے وہ, اور ان کی اپنی کہانی جو ہے وہ ان کے لیے بھی انسپریشن ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ چاہے عورت ہے, چاہے مرد ہے, مرد اور خواتین سبھی, جب کوئی زندگی میں بہت بڑی مشکل آ جائے, بالکل, تو ایک دم سے ہم بس گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں. بالکل. یہ میں تو یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی, میں تو یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا, وائی می, میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا, مجھے کیوں آزمائش ملتی ہے ہمیشہ. اور ہم اسے کہتے ہیں اس اندھیری غار میں, اس ڈپریشن, نا امیدی, کہ اس اندھیری غار میں ہم گھرتے چلے جاتے ہیں اور گھومتے چلے جاتے ہیں. اور ایسے میں مسرت جیسی کہانیاں جو ہیں وہ ہمیں روشنی کی کرن دیتی ہیں. بالکل, ایبسلیوٹلی. اگلی خبر کی جانب بڑھیں تو وہ ہے اڑنے والی گاڑیوں کی. نہیں, اڑنے والی گاڑی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ تصویر والا ریڈیو.
بھئی تصویر والا ریڈیو ہوا تو وہ ٹی وی ہو گیا, نہیں نہیں اڑنے والی گاڑی ہوئی تو وہ جہاز ہو گیا. جہاز نہیں, لیکن اب وہ ٹیکسیز کی شکل اختیار کر چکی ہیں. نہیں تو ابھی جب جہاز جس میں بیٹھ وہ کے ٹیکسی تو نہیں ہے نا, وہ بھی آپ کرایہ دیتے ہیں اور آپ جاتے ہیں. کرائے دیتے ہیں لیکن لانگ ٹرم کے لیے جاتے ہیں. اب آپ ایک جگہ سے جا کر, اگر آپ یہاں سے جا کر اپنے گھر جا رہے ہیں تو آپ ایروپلین پہ تو نہیں جائیں گے نا. بھئی مطلب میں یہاں سے لاہور جا رہا ہوں, نہیں, آپ اگر یہاں سے اپنے یہ گھر اس جا وقت رہے ایک ہیں. ٹیکنیکل بحث ہے. آپ بتائیں جی کہ آپ مناہل کو میں نے جو پھنسا دیا سوال میں, آپ بتائیں کہ ایک چیز ہے جس میں آپ کرایہ دے رہے ہیں, اب آپ لاہور میں اتر رہے ہیں یا گجرانوالہ اتر رہے ہیں, آپ وہ جہاز تو نہیں, وہ مطلب وہ جہاز ہے. لیکن اس بحث میں آڈینس آئی ایم شیور میرا ساتھ دے گی. اچھا خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ ٹیکسس جو کہ آپ کو پتہ ہے یو ایس کی ریاست ہے, اس کے اندر یہ بہت کامیاب تجربہ ہوا ہے. اور اب اڑنے والی گاڑیاں آ گئی ہیں اور ٹیکسیز کی شکل انہوں نے اختیار کر لی ہیں, جس کے اندر ایک ڈرائیور اور 5 مسافر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. ریئلی؟ یس. اور یہ جس کی تصویر میں دیکھ رہا ہوں یہ تو, اچھا یہ تو ہیلی کاپٹر ہے بھائی, یہ اڑنے والی ٹیکسی ہے. یہ اڑنے والی ٹیکسی, اچھا مطلب ہے ہیلی کاپٹر لیکن کیونکہ آپ اس پہ کرایہ دے کے جا رہے ہیں تو آپ اس کو اڑنے والی ٹیکسی کہیں. یس. تو اس کی سپیڈ کے بارے میں بات کریں تو وہ 300 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے 160 کلومیٹر تک جا سکتی ہے, اڑ سکتی ہے وہ. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب وہ دن ہمارا دور نہیں ہے کہ جب ہم آن لائن کیبز کرواتے ہیں تو ہم آن لائن ٹیکسیز بھی کروا لیں گے. مطلب اڑنے والی ٹیکسی. اڑنے والی ٹیکسیز. ہاں یہ میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ ہے تو ایک ہیلی کاپٹر ٹائپ چیز ہی ہے, لیکن آپ اس کے اندر 5 مسافر جو ہے وہ کرایہ دے کے اکٹھے پول ان کر کے یا ویسے آپ ہائر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے 160 کلومیٹر کے اندر کیونکہ اس کی رینج ہی ہوئی. یس ایگزیکٹلی. اوکے 160 کلومیٹر. 160 کلومیٹر. انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ. تصویر کی جانب بڑھتے ہیں. جی بڑھیے. تو قاضی نقیب ہیں دروش چترال سے, انہوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں. لو جی, دروش والوں کو ہم ویلکم کہیں گے رائزنگ پاکستان میں. قاضی نقیب صاحب کی تصاویر آویزہ کی جائیں. ارے واہ جی واہ, یہ تو بڑا کوئی برف باری کا سین ہے, زبردست. اوئے ہوئے ہوئے, یہ تو فٹ بال گراؤنڈ جو ہے بالکل, اس پہ تو آئس ہاکی اب کھیلنی چاہیے. ہاکی گراؤنڈ آئس ہاکی کا گراؤنڈ بن گیا. بیوٹیفل, لک ایٹ دس. اچھا مطلب کیا بھائی, کیا سدھیر تمہیں کیا جلدی ہے تصویریں دیکھ, اتنی پیاری تصویر ہے, واپس لاؤ. اوئے ہوئے ہوئے, ذرا چیک کرو یہ دریا, ایسے لگ رہا ہے کسی نے نا وہ پورا اس کا کنارہ دریا کا اور برف کا اور پیچھے پہاڑ. بھائی قاضی نقیب صاحب 100 میں سے 111 نمبر ہے آپ کے اس تصویر پہ. بیوٹیفل. اب آگے بڑھ جاؤ تو غصہ ہی کھا گیا سدھیر. اچھا وہ کہتا نہیں اب میں اور نہیں دکھاؤں گا واپس. سکلین ہیں ضلع بھاول نگر سے, تحصیل فورٹ عباس سے. فورٹ عباس والوں کو ہم ویلکم کہیں گے. رائزنگ پاکستان میں کیا بھیجا ہے جی انہوں نے؟ اوئے مالٹے. مالٹے واہ جی واہ, مالٹوں کا موسم بھی ہے اور مالٹے انہوں نے بھیج دیے. انہوں نے کہا جی 1-2 درجن نہیں, پورا درخت لے لیں تصویر. قبول کیا جی ہم نے, تھینک یو. فیصل مشتاق ہیں باغ آزاد کشمیر سے, انہوں نے ہمیں تصویریں بھیجی. اوکے جی, باغ والوں کو ہم ویلکم کہیں گے رائزنگ پاکستان میں. واہ جی واہ بھائی فیصل, آپ کی فوٹوگرافی بھی بڑی خوبصورت ہے. بہت خوبصورت. برف پوش پہاڑ, اوئے ہوئے, باغ میں تو باغ پورا سفید ہو گیا. واقعی بیوٹیفل, ویری نائس. اور برف کے بعد مناہل جب دھوپ نکلے نا, اس کا اپنا ہی حسن ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. زائدہ ہیں کشمیر سے, انہوں نے ہمیں تصویر بھیجی ہے. جی زاہدہ نے کیا بھیجا ہے, وہ بھی مجھے پتا تھا, یہ بھی برف باری کی تصویر ہوگی. بیوٹیفل. زاہدہ یہ آپ کا گھر ہے یا کچھ تفصیل بتائیے, یا آپ کہیں سیر کے لیے گئی تھی؟ مجھے آپ کا لگ رہا ہے آپ کے گھر کے باہر کا ماحول. حافظ ہیں میاں والی سے, انہوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں. اوکے جی حافظ, آپ کو ہم ویلکم کہیں گے. میاں والی سے آپ نے, یہ تو کوئی روئنز ہیں جن کی تصویریں ہیں. ایک تصویر ہے جی, نہیں اور بھی ہیں. بھئی تھوڑی سی تفصیل بھی بتائیے. دیکھیں اس کی شباہت, اس آرکیٹیکچر کی شباہت بالکل قائد کا مزار سے مجھے ملتی ہوئی لگ رہی ہے نا. ویری نائس. ارسا ہیں کمالیہ سے, انہوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں. کمالیہ والوں کو ویلکم کہیں گے رائزنگ پاکستان میں. ارسا نے آرٹ ورک بھیجا ہے, بہت پیارا. واہ جی واہ, ویری نائس. یہ تو لگتا ہے کہ یہ پانڈا جو ہے کسی کو برتھ ڈے وش کرنے جا رہا ہے. ویری گڈ ارسا, اچھی پینٹنگ ہے آپ کی, شاباش. ہاں جی, اور ساتھ میں وہ بی بھی ہے, ہنی بی بھی ہے. ہنی. ویری نائس, ویری نائس. میسیجز کی جانب بڑھتے ہیں. تو شاہرام ہیں کلر کہار سے, ہم آپ کا پروگرام براہ راست ٹی وی پر دیکھتے ہیں. گیسٹ سیگمنٹ کا بہت ہی انتظار رہتا ہے, معلومات سے بھرا سیشن ہم بہت ہی انجوائے کرتے ہیں. شاہرام تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ہم بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہنسی کھیل میں, مذاق میں روزانہ صبح اچھی انفارمیشن بھی آپ تک پہنچے.
شازیہ جبران کوہوٹا سے کہتی ہیں آداب توثیق بھائی، رائزنگ پاکستان کے کیا کہنے، زبردست پروگرام ہے، علی گوہر سے مل کر یقین جانیے بہت ہی مزہ آیا، اللہ نے ان کو ان گنت صلاحیتیں دی ہیں، اپنی معذوری کو کمزوری نہیں سمجھتے، اللہ ان کو اور کامیاب کرے۔ جی ہاں بالکل شازیہ، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ علی گوہر سے مل کر میں اور ہماری پوری جو رائزنگ پاکستان کی ٹیم ہے، ہم بھی ایک او میں چلے گئے تھے، ہماری زبان گنگ ہو گئی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نوجوان کی تعریف ہم کیسے کریں، اس کی ستائش کیسے کریں، اس کو شاباش کیسے دیں۔ ان کے دونوں بازو کٹ گئے اور اس کے باوجود وہ اپنے پاؤں سے آرٹ کریٹ کرتے ہیں۔ اگر علی گوہر کی کہانی آپ تفصیل سے دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ جائیے، اور علی گوہر کا جو سیشن ہے وہ ہمارے رائزنگ پاکستان کے یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ جا کے اسے ضرور دیکھیے، آپ کو بڑی انسپریشن ملے گی۔ لائبہ کبیر والا سے کہتی ہیں کشمیر ڈے کے لیے پیش کیا جانے والا پروگرام بہت ہی پسند آیا، وادی کشمیر ایک ایسی جنت کا ٹکڑا ہے کہ جس کے بارے میں جتنا بھی جان لو ہمیشہ اگلی دفعہ نیا سننے کو ملتا ہے، مجھے کشمیر بہت پسند ہے۔ جی لائبہ، ہمیں بھی کشمیر ڈے کا اسپیشل پروگرام کر کے بڑا لطف آیا، اور اب کی بار تو وہاں کا ایک ڈیفرنٹ میوزک اور ڈیفرنٹ انداز ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کو بھی اچھا لگا، ہمیں خوشی ہوئی۔ بالکل، میسیجز بھی ختم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، اب آپ بتائیں تڑکا زیادہ تھا یا کیا تھا؟ نہیں تڑکا بالکل مناسب تھا، ہنڈیا کا مسالے بھی پورے تھے اور تڑکا بھی اچھا تھا۔ تھینک یو ویری مچ مناہل، جیتی رہو، خوش رہو۔ ہم رائزنگ پاکستان میں ساتھی چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ رہے ہیں ہارون بھائی، ہارون شعیب، جو کہ کورین فلمز اور کورین میوزک کو آج فیچر کرنے جا رہے ہیں۔ کے پاپ آپ نے سنا ہے، اور کورین جو ڈرامے، ہم پاکستان کے ڈرامے پوری دنیا میں مشہور ہیں لیکن کورین ڈرامے بھی دنیا میں مشہور ہیں، سارے کو ہم فیچر کریں گے آج کے رائزنگ پاکستان میں اس بریک کے بعد۔